اور بلا معدل ہی اللہ بانے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستون کی کھڑا کر دیا. اتنے وزنی اتنے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بندہ حیران رہ جاتا ہے. بس اللہ کی طرف جب جاتا ہے پھر حیران ہو جاتا ہے. دادا صاحب حضرت شہزادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل وہم گمان یہ سب کچھ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ لکھا ہوا تھا، جو کچھ بھی تھا، کہ وہ سب کچھ اور ہم اب بھی تیری پہلی صفت میں ہیں اور زندگی کا اختتام ہونے لگا ہے. آسانی زندگی گزر گئی، سنتے پڑھتے لکھتے، لیکن نہ سمجھ بھی آیا نہ فہم بھی آیا. تیری ایک صفت بھی جیسی تھی ہم پہچان نہیں سکے، بس آپ دنیا سے جانے لگے. تو اللہ عز و جل کے متعلق شہزادہ رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھا کہ کسی سے پوچھا، کسی شاعر سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق. اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بے دل بے نشان کے بارے میں آخر کیا کہیں؟ بے دل بے نشان کے بارے میں آخر کیا کہے؟ اس نے کہا کہ جس کا نشان ہی نہیں، اور پھر اس چیز کی ہم جتنا بھی بیان کریں پھر بھی کچھ نہیں، تو پھر کیا بیان کریں؟ اور کسی کیا خوب کہا تھا کہ عاشق محبوب کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. عاشقانے گشتگانے معشوقاً، عاشق محبوب کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں پھر وہ بولتے نہیں. جو مر جاتے ہیں وہ بولتے نہیں. جو خدا کے ہو جاتے ہیں پھر وہ خدا کی باتیں کرتے ہیں، اسی میں حیران رہ جاتے ہیں، انہیں اپنی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کیا بتائیں کیا بتائیں. اس کی حد ہی کوئی نہیں، نہ اس کی صفت کی حد ہے، اس کی ذات کی حد ہے. بس غور کرتے رہو، غور کرتے رہو، غور کرتے رہو، غور کرتے رہو، پھر اس نتیجے پہ پہنچو گے ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. مالک جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم نہیں کر سکے، جیسی تیری پہچان کا حق تھا ہم تجھے پہچان نہیں سکے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے وصف کو اتنی معرفت حاصل کرنے والے تھے، پھر بھی انہوں نے کہا مالک ہم عاجز ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ یہ تو وہ اونچے لوگ ہیں، ان کے بارے میں شہزادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس لیے بس افعال سے اس کی صفات کی پہچان اور پہچان سے اس کی ذات کی پہچان ہوتی ہے. اور اس کی صفتیں عین نہیں، یعنی ذات نہیں اور ذات سے جدا بھی نہیں. آپ نے پڑھ لیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں. میں نے بتایا تھا کہ اگر لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ مطلب موت کے بغیر ہی مالک نے خود ہی ان کے روح کو قبض فرمایا ہے. تو ایسے اللہ کے یہ نظام ہے. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ عز و جل جو چیز محال ہے وہ اللہ عز و جل کی قدرت میں نہیں ہے. جیسے کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا، لہذا یہ اللہ کی قدرت میں یہ نہیں کہ اللہ بنا سکتا ہے تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا. اب اللہ فنا نہیں ہو سکتا، اللہ یہ ناممکن ہے. فنا ہم ہوں گے، اللہ فنا نہیں ہو سکتا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہوگی سوائے اللہ کی، سوائے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے جو زمین پر ہے فانی، جو کچھ بھی ہے فانی فنا ہو جائے گی، لیکن ایک ذات ہے اللہ باقی، وہ باقی رہے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب اس کا فنا ہونا ناممکن ہے، تو کوئی کہے یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ جو قدرت میں ہوگی تو وہ ممکن ہوگی، یعنی وہ ہو سکے گی. گویا کہ اس نے یہ مان لیا کہ خدا فنا ہو سکتا ہے تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا. تو میں نے بتا دیا جو چیز ناممکن ہے وہ اللہ کی قدرت میں نہیں. اسی طرح بتایا تھا جھوٹ بولنا، یہ جو جتنے بھی عیب ہیں یہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت میں مانیں گے تو اللہ کو عیبی کہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی طرف ظلم چوری سب گناہوں کی نسبت کریں گے، اور یہ کیا ہے؟ کفر ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کے تحت نہیں. تو پھر کوئی کہے کہ اللہ کی قدرت میں تو کمی آ گئی ہے، وہ کمی نہیں آئی، کمی ان چیزوں کی ہے جن کا تعلق اللہ کی قدرت سے نہیں ہے. اب اس کے ساتھ یہ بتایا کہ اللہ کی صفات ذاتیہ، جو ذاتی صفات اللہ کی وہ 7 بیان کی تھیں، یعنی حیات، کیا حیات، قدرت، سننا،
دیکھنا اور کلام کرنا، علم اور ارادہ، یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ لیکن وہ کان کے بغیر سنتا ہے، ہم کان سے سنتے ہیں، وہ آنکھ، یہ آنکھ نہیں ہے اس کی، وہ پاک ہے اسے، وہ اس کے بغیر سنتا ہے۔ اس کا دیکھنا، اس کا سننا ہمارے جیسا نہیں ہے، نہ کان نہ زبان، وہ جسموں سے پاک ہے، وہ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے اور باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے۔ خرد بین جس چیز کو نہیں دیکھ سکتی وہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ اور یہ میں نے بتا دیا کہ اللہ عز و جل کے فضل سے، کرم سے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی باریک سے باریک چیز دیکھتے ہیں اور پست پست آواز سنتے ہیں۔ اور پھر آگے بتایا تھا اب اگلا عقیدہ جو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی صفات میں قرآن پاک بھی ہے، وہ بھی ہمیشہ سے ہے، وہ بھی۔ اور اب کوئی قرآن پاک کو کہے کہ یہ مخلوق ہے، یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی۔ میں نے یہ واقعہ بیان کر دیا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا علیہ رحمہ کا، اور اس پہ صحابہ نے بھی تکفیر کی ہے، صحابہ نے بھی اسے کافر کہا ہے کہ جس نے اللہ کے قرآن کو مخلوق کہا، قدیم نہ مانا، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ آواز سے پاک ہے۔ اللہ کا کلام، ہمارے کلام میں آواز ہے نا، اللہ کے کلام میں آواز نہیں، آواز ہماری صفت ہے، حادث ہے، مخلوق ہے، تو لباب سے پاک ہے، تو اس لیے اللہ کے کلام کی آواز نہیں ہے۔ اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں اور یہ کتابوں میں کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، کاغذ پہ لکھا جاتا ہے مصحف میں، اسی کا قدیم کلام ہے، جس بغیر آواز کے، بغیر، یہ جو آپ کے پاس قرآن ہے نا جس پہ لکھا ہوا ہے، یہ اسی کا کلام ہے جو ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے۔ لیکن اگلی بات یہ میں رکھنی ہے کہ اس کی اب بلا صوت ہے، آواز کے بغیر ہے۔ اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا کیا ہے؟ ہم جو پڑھتے ہیں نا وہ قرآن ہے، وہ کیا ہے؟ اور ہم جو سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہم جو بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جو ہم پڑھتے سنتے ہیں وہ بھی قرآن ہے، جو ہم لکھتے ہیں وہ بھی قرآن ہے۔ لیکن ہمارا سننا قرآن نہیں ہے، یہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی کہ جو کان سے سننا ہے یہ حادث ہے، لیکن جو سن رہے ہیں وہ قرآن ہے، جو سن رہے ہیں وہ قرآن ہے، اور ہمارا سننا مخلوق ہے، حادث ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہے، وہ ہمارا پڑھنا مخلوق اور حادث ہے۔ جو لکھا جا رہا ہے وہ قرآن ہے اور لکھنا حادث ہے، مخلوق ہے۔ یعنی یوں سمجھو یہ سیاہی یہ مخلوق ہے، جو مخلوق ہے، جو لکھ رہے ہیں وہ تو قرآن ہے، لیکن لکھنا ہمارا فعل ہے اور یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے۔ تو یہ جو لکھا ہوا قرآن ہے نا، یہ سارا اسی قرآن کی دلالت کرتا ہے، اسی قرآن پہ دلالت کرتا ہے۔ ابھی آپ کہیں قل هو اللہ احد، جب یہ پڑھا تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لیکن میری زبان سے ہے تو میرا پڑھنا یہ زبان سے یہ حادث ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ قرآن ہے۔ اس کی آپ کو سمجھ آئی؟ تو یہ قرآن ہے جس کو اللہ پاک نے ہمارے دل پہ نازل فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ جلوہ ہے، وہ کیا ہے؟ جلوہ ہے۔ کلام ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر وہ جب چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے کرم فرماتا ہے، تو پھر تجلی فرماتا ہے۔ تو جب وہ ارادہ کرتا ہے تو دل میں قرآن کا نور آ جاتا ہے اور اللہ کی قرآن کی صفت کا جلوہ دل میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے نا، جو لکھا ہوا ہے، یہ اس سے حضور افضل ہے، یعنی یہ کاغذ، یہ سیاہی، یہ جو ہے اس سے حضور افضل ہیں۔ لیکن جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو جو ہم سنتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو وہ اللہ کا کلام حضور سے افضل ہے، حضور سے۔ اب سمجھ آ، کیونکہ وہ قدیم ہے نا، وہ افضل ہے، لیکن جو سیاہی ہے یہ حادث ہے، یہ لکھنا بھی حادث ہے۔ تو اس لکھنے جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ سیاہی، یہ کاغذ،
اس سے رسول اللہ افضل ہیں، اور جس کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، جس کو سن رہے ہیں، وہ اللہ کا کلام قدیم ہمیشہ سے ہے، وہ حضور سے افضل ہے۔ اس مسئلے کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آخری 2 باتیں اور ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اللہ کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، چاہے وہ موجود ہو چاہے موجود نہ ہو، معدوم ہو نہ ہو، موجودات ہوں، جزئی ہوں، کلی ہوں، جو بھی علم ہو سارا ہی اللہ جانتا ہے، اور سارے کو اللہ پاک گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ ازل میں جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، اور ہمیشہ جانے گا۔ ہمیشہ اس کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کا علم، ہمارا علم بدل جاتا ہے، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، مخلوق جو ہوئے، حادث جو ہوئے، ہمارا بدلتا رہتا ہے۔ اس کا ہمیشہ سے ہے اور کبھی بھی بدلتا نہیں، اور ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ازل میں جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، اور ہمیشہ جانے گا۔ آخری عقیدہ کیا ہے کہ اللہ پاک غیب و شہادت کا جاننے والا ہے، غیب و شہادت کا، وہ عالم الغیب ہے والشہادہ، عالم الغیبی والشہادہ، وہ غیب اور شہادت دونوں کا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ عز و جل کا خاصہ ہے کہ وہ غیب کو بھی جاننے والا، اور یہ بغیر کسی ذات کے بتائے ذاتی، کس کا ہے؟ ذاتی طور پر اللہ غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے۔ اور جو کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کسی کے بتائے بغیر، وہ کافر ہو، بتائے کسی کے بتانے سے جانتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اور اگر کسی اور کو کہے کہ وہ بھی غیب جانتا ہے اور جو حاضر ہے اسے جانتا ہے بغیر خدا کے بتائے، تو وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس نے یہ لفظ بولا کہ حضور خود غیب جانتے ہیں، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ وہ کہے کہ حضور حاضر جو حاضر ہیں، آپ جانتے ہیں، ہر شے کو جانتے ہیں، آپ حاضر ہیں، اس معنی میں از خود جانتے ہیں، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ اسی وقت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب غیب کو جاننے والے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے بتائے سے اور ساری مخلوق سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جاننے والے ہیں۔ اس میں ایک مثال دے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ بڑی عجیب قسم کی بات کرتے ہیں، بڑی عجیب، یعنی سمجھے کہ یہ بات وہی کر سکتا ہے جو بیوقوف ہے۔ کون ہے؟ جاہل ہے، وہ ایسی بات کر سکتا ہے۔ کبے جبے ہوں تمہارے سر پہ اور تو پڑا ہو 18 سال، بیٹھا ہو ممبر پہ، اور ممبر پہ بیٹھ کے وہ بات کرے کہ بچے بھی ہنسیں، اس پہ تو شرم نہیں آتی۔ کہتے ہیں جی جسے دیکھ لیا تو وہ غائب ہی نہیں رہتا، جسے دیکھ لیا وہ غائب نہیں رہتا۔ تو تم کہتے ہو کہ حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، غیب کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے، تو جو چیز دیکھ لی جاتی ہے وہ غائب نہیں رہتی، وہ غائب نہیں رہتی۔ تو آپ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ حضور غیب کو جاننے والے نہیں، حضور نے اسے بھی دیکھا، اسے بھی دیکھا، اس طرح کی آپ نے واقعات بیان فرمائے اور دیکھ کر بیان فرمائے۔ قیامت تک حضور نے واقعات ایسے ہیں کہ دیکھ کر اللہ نے پہلے ہی دکھا دیے۔ اللہ نے جو ہونے والا تھا، ایک ہے علم میں، ایک ہے صورتاً، اللہ پاک نے ایسے بھی دکھایا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، مسکرا پڑے، تو پوچھا مسکرانے کیوں آپ مسکرائے ہیں؟ تو اللہ تو آپ کو اور مسکراتا رکھیے، حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ تو حضور مسکرائے اس لیے، حضور نے ایک بات بتائی تھی کہ اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ ایک شخص جب اس کا وہ حساب ہونے لگے گا نا تو اسے کہا جائے گا نا اپنی کتاب پڑھ، اپنی کتاب پڑھ، تو اس میں اس کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اس میں اس کے، تو وہ بڑے بڑے گناہ چھپا لے گا، بڑے بڑے، اور چھوٹے چھوٹے پڑھے گا، چھوٹے چھوٹے پڑھے گا۔ پھر اللہ کا فضل دیکھو، حضور کے صدقے کرم دیکھو، اللہ کیا فرمائے گا؟ اس کے چھوٹے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دو، اس چھوٹے گناہ کے بدلے نیکیاں۔ اب وہ کہے گا میرے بڑے، پہلے چھپائے تھے نا،
وہ سمجھتا تھا کہ آج تو پکڑا جاؤں گا، اسے یہ نہیں پتا تھا تو غلام مصطفیٰ ہے، تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، امت مصطفیٰ میں ہے، بعد امت مصطفیٰ ایسے بھی ہوں گے، رب اس طرح بھی کرم فرما دے گا۔ تو لیکن اس نے بڑے چھپائے اور چھوٹے ظاہر کیے، تو اللہ نے جب دینا نیکیاں، تو اب اس کی کیا چاہتا ہے، کیا کہ میرے بڑے بھی، حضور مسکرا پڑی، حضور کہ کتنا بولا ہے کہ تو چھپا رہا ہے، تو بڑے بھی بیان کر، وہ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے ہیں، اور آج تک ہم تک آ رہی ہیں، اور ہم سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں اور آگے پوچھا بھی رہے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ وہ بتایا جائے کہ حضور نے کیسی کیسی شے بتائی ہیں کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ آپ نے تو وہ معراج کی رات کتنے دیکھ لیے تھے کہ کس طرح انہیں سزائیں مل رہی تھیں، حالانکہ سزائیں تو ملنی ہیں، قیامت کے دن جہنم میں جانا ہے، تو حضور نے پہلے ہی جہنم میں دیکھ لیے، کتنے واقعات آنکھوں سے دیکھے۔ تو وہ کیا تھے، وہ اللہ نے آپ کو دکھائے کہ محبوب یہ ہوں گے لیکن قیامت کے بعد، لیکن اللہ قادر ہے نا، اس نے پہلے محبوب کو دکھا دیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں جو چیز نظر آ جائے تو وہ غیب نہیں رہتا، تو تم غیب کہتے ہو، تو ہم کہتے ہو اللہ پاک فرماتا ہے عالم الغیب، عالم اللہ غیب کو جاننے والا ہے، اللہ تو بھی اس کا مطلب کیا ہے، پھر اللہ کی بھی متعلق کیا، تو اللہ بھی غیب کو نہیں جانتا، کافر ہو جائے گا۔ حضور کے متعلق یہ کہنے والا کہ حضور کو بالکل علم غیب نہیں، وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ مطلق حضور کے علم غیب کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی عطا سے حضور کو علم غیب ہے، اس کا منکر قرآن کا منکر ہے۔ اور جو کہے کہ غیب جسے جو نظر آ جائے وہ غیب نہیں رہتا، تو پھر وہ قرآن کے متعلق کیا کہے گا؟ اللہ پاک تو فرماتا ہے عالم الغیب، تو کیا اللہ سے کوئی چیز چھپی ہے؟ بتائیں کوئی چیز چھپی ہے؟ تو پھر بھی وہ کہتا ہے عالم الغیب، پھر بھی وہ کہتا ہے عالم الغیب، تو پھر لگاؤ نا فتویٰ، تو تمہارا ایمان جاتا رہے گا۔ اب سنو ہم سے جواب کہ حضور ہر شے کو جانتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور جانتے ہیں تو یہ علم غیب نہیں، حضور دیکھتے ہیں تو یہ علم غیب نہیں، پھر اللہ بھی تو ہر شے جانتا ہے، حضور تو اتنا نہیں نہ جانتے، اللہ کی عطا سے جتنا ہے ایک محدود ہے جو اللہ نے حضور کو دیا ہے، اور اللہ کا غیر محدود ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں، لیکن وہ سارا کچھ جانتا ہے، اور چھپی کوئی چیز چھپی نہیں، ہر شے کو دیکھتا بھی ہے، پھر بھی کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں، پھر بھی کیا کہتا ہے؟ عالم الغیب ہوں۔ تو اب کوئی کہے کہ غیب اسے کہتے ہیں کہ جو نظر نہ آئے، نظر نہ آئے، تو جو نظر آ جائے وہ غیب نہیں رہتا، تو ہم کہتے ہیں پھر خدا کے متعلق کیا کہو گے؟ خدا کو تو ہر شے نظر آتی ہے، ہر شے دیکھتا ہے، ہر شے جانتا ہے، تو تم پھر نے خدا کے علم غیب کا بھی انکار کر دیا اور قرآن کا انکار کر دیا۔ اب سنو ہم سے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ عالم الغیب کا مطلب کیا ہے اور حضور کے غیب جاننے کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے جو آپ نہیں جانتے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو فرشتوں کو نظر نہیں آ رہا، جو آمینہ کے لال کو نظر نہیں آ رہا، وہ خدا دیکھ رہا ہے، جو انہیں علم نہیں، وہ خدا کو علم ہے۔ جو تمہارے ہاں غیب ہے خدا اس کا جاننے والا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت جو تمہارے ہاں غیب ہے مصطفیٰ جان رحمت اس کو جاننے والے ہیں۔ اس اعتبار سے خدا بھی عالم الغیب ہے، اور اس اعتبار سے خدا کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت بھی غیب کے جاننے والے ہیں۔ آپ سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، جو لاہور نہ گیا ہو، مثال کے طور پر جو لاہور نہ گیا ہو تو لاہور سے غیب ہے کہ نہیں؟ تو جو لاہور گیا ہو اس کے لیے غیب ہے، اس کے لیے تو غیب نہیں نا۔ تو اب ہم کہیں گے کہ یہ جو ہیں غیب کو جانتے ہیں، غیب کو وہ کیسے؟ کہا یہ نہیں جانتا، اس اعتبار سے یہ غیب کو جانتے ہیں، ان کے لیے غیب نہیں، یہ دیکھ آئے ہیں لیکن انہوں نے نہیں دیکھا ہوا نا، اس لیے ان کے اعتبار سے تو رب بھی عالم الغیب ہے مخلوق کے اعتبار سے، کہ جو نہیں جانتے، جو نہیں دیکھ رہے، رب تو سب کو دیکھ رہا ہے، تو ان کے اعتبار سے جو تمہارے ہاں چھپی ہیں رب اس کے اعتبار سے عالم الغیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کو جاننے والی اس اعتبار سے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ آمینہ کے لال کو نظر آ رہا ہے، تمہارے لیے غیب ہے، ان کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ اللہ بس دعا کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔